ایک قافلہ نہیں بلکہ ایک شیر دل، ایک اکیلا مرد خدا سب کچھ وار گیا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں تعداد کی نہیں، کوانٹٹی کی نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کوئی لشکر تھا اور نہ ہی کوئی دنیاوی طاقت۔ اگر امام حسین نہ بولتے، اگر وہ تنہا نہ کھڑے ہوتے، اگر وہ جھک جاتے تو سچ کا چراغ مٹی میں دفن ہو جاتا۔ حقاق بنا لا الہ است حسین، سلطنت دل کی بادشاہی پر جب حسین قائم ہوتے ہیں جی تو کیسے دنیا کو چھوڑ کر انسان دائمی عزت پا جاتا ہے۔ السلام علیکم صاحبو، محرم الحرام کی اس دوسری نشست میں آج ہم اس صدا کی بات کریں گے جو کربلا کے ریگزار سے قیامت تک کے انسان کو بلاتی ہے۔ اس تنہائی کی بات کریں گے جو حقیقت میں سب سے بڑی حضوری ہے۔ اس سچ کی بات کریں گے جس کے لیے ایک خانوادہ نہیں، ایک قافلہ نہیں، بلکہ ایک شیر دل، ایک اکیلا مرد خدا سب کچھ وار گیا۔ آئیے حسین علیہ السلام کی بات کریں جو ہمیں سکھا گئے کہ سچ پر ڈٹے رہنا کثرت کا محتاج نہیں ہونا، اکیلا بندہ بھی سچائی کی بقا کا چراغ بن سکتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں تعداد کی نہیں، کوانٹٹی کی نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کوئی لشکر تھا اور نہ ہی کوئی دنیاوی طاقت، نہ ہی مال، نہ ہی حکومت۔ ان کے ساتھ تھا کیا؟ یقین تھا، استقامت تھا، عشق تھا، صبر تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ حق تھا، حق تعالی، خدائے بزرگ و برتر۔ یہی وہ درس ہے کہ بندہ جب حق پر قائم ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہو کر بھی بے حد اور قوی ہو جاتا ہے۔ اور کیوں قوی نہ ہو کہ اس کی پشت پر تو رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھی کہ جب بندہ حق کی رضا کے لیے اٹھتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کی خاموشی سے فرشتے بولتے ہیں، اس کے آنسو سے آسمان کانپتا ہے۔ کربلا میں یہ خاموشی بول رہی تھی، حسین علیہ السلام کی خاموشی، اکبر علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ، عباس کی سجدہ وار موت اور سیدہ زینب علیہ السلام اللہ کی صبر میں لپٹی تکبیر۔ صاحبو، حق وہ خزانہ ہے جو اکیلے دلوں پر اترتا ہے، اور جو اس کے بوجھ کو اٹھا لے وہ دنیا کا نہیں، خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست چھوڑ جائیں گے، سسٹم سے باہر نکال دیے جائیں گے، کریئر شاید تباہ ہو جائے گا۔ حسین علیہ السلام کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو ڈرو مت، اکیلے ہو جاؤ مگر جھکو مت۔ امام حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن وہی قیمت روح کو سب سے زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ حضرت علی اجبیری نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو وقت کے یزید کو پہچان لے اور وقت کے حسین کی پیروی کرے،
مگر یہ تبھی ممکن ہے جب تم اپنے دل کی آواز سنو گے، یہ کنڈیشن مائنڈز کے ساتھ، یہ کنفرمیشن بائس کے ساتھ جی، اور یہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ کے مینٹالٹی کے ساتھ کہاں سے سچ کو پہچانتے ہو؟ جانتے نہیں کہ یہ فیک نیوز کا دھندا کیا ہے جی؟ جس بات پر تم اڑ چکے ہو اس بات کو اب بار بار تولو، خود اپنے پر احسان کرنے کے لیے کہ تم کہیں کسی تعصب کا شکار تو نہیں ہو رہے، کسی پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو جو سچ آپ نے اپنا سچ بنایا ہے اس سچ کو بھی پرکھنا ہوتا ہے، اور یہ سچ دل کی آواز سے پرکھا جائے گا۔ اور جب آپ سچ کو پہچان لو تو اس پر اٹل ہو جاؤ، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب دنیا جھک جائے تو تم کھڑے رہو، جب سب بک جائیں تو تم اس سے بچے رہو، جب سب خاموش ہو جائیں تو تم سچ بولو، کیونکہ سچائی ہی امام حسین کا راستہ ہے، اور یہی امام حسین کا راستہ، سردار جنت کا راستہ ہی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حسین علیہ السلام اس لیے اکیلے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ نہ تھے، وہ اس لیے تنہا کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ سچ پر کھڑا ہونے کا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں دکھا گئے کہ تنہائی میں بھی خدا کی مدد کافی ہوتی ہے، اور سچ بولنے والے کی آواز وقت سے بھی آگے کی صداقت بن جاتی ہے۔ حسین تو آکاش کا رشی ہے، اس کی آواز تو آج کے زمانے میں بھی صداقت رکھتی ہے۔ کہاں گیا یزید؟ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ تمہیں حق کے لیے سب کچھ کھونا پڑے تو بھی ڈرو مت، کیونکہ جو رب کے لیے کھو دیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت امام حسین کی تنہائی دراصل امت کی بیداری تھی۔ کربلا صرف مظلومیت کی علامت نہیں ہے، یہ سچائی کی فتح ہے۔ آج کے دور میں سچ کہنا بغاوت ہے۔ خیر، ہمیشہ سے ہی سچ کے جملے تلخ ہی رہے ہیں، اور شاید خاموشی کو سمجھداری اور دانائی سمجھا جاتا ہے۔ درویش یہ کہتے ہیں کہ خاموشی وہی ہے جو رضا میں لپٹی ہو، اور بزدلی وہ ہے جو عدل کی راہ سے روکے۔ حسین علیہ السلام کی ذات اس سوال کا جواب ہے کہ اگر تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہو تو تمہیں تنہائی، قربانی اور صبر کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تنہائی، قربانی، سیکریفائس، پیشنس اینڈ دیٹ سیکلوژن، یہی آپ کو ایک اسپرچول فریڈم کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ کربلا کے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل کبھی بھی اکثریت ہونے کی وجہ سے نہیں جیتتا، وہ صرف اس وجہ سے جیتتا ہے اور اس وقت جیتتا ہے جب حق والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین نہ بولتے، اگر وہ تنہا نہ کھڑے ہوتے، اگر وہ جھک جاتے تو سچ کا چراغ مٹی میں دفن ہو جاتا۔ حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ میرے بھائیو، جب تم سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو اس ایمان کے ساتھ کھڑے رہو کہ تم امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے ہو۔ جب تم حق کے لیے تنہائی کو گلے لگاتے ہو تو یقین مانو
تمہارے قدم بھی کربلا کی اسی خاک پر پڑتے ہیں، وہ کربلا جس کربلا کے شہیدوں کے قدموں کے نشان ہائے ہائے آسمانوں سے بھی اوپر بلندی اور عروج رکھتے ہیں۔ کربلا ہمیں تنہائی سے ڈرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سبق دیتی ہے کہ جو تنہائی خدا کے لیے ہو وہ دراصل سب سے عظیم قربت ہے۔ سلطنت دل کی بادشاہی پر جب حسین قائم ہوتے ہیں جی تو کیسے دنیا کو چھوڑ کر انسان دائمی عزت پا جاتا ہے، کیسے دل میں چراغ جلتے ہیں۔ تو اپنے دل میں چراغ جلائے رکھیے کہ میں بھی اکیلا سچ پر کھڑا ہوں، میں بھی حسین کے قافلے کا ہوں، میں بھی جھکنے کی بجائے جلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں حسین کے لشکر سے ہوں اور حسین کے لشکر کا ساتھی وہ مالک الملک، وہ قادر مطلق رب ہے۔